गर्मियों की एक तारीख रात थी। कोतवाली इंचार्ज इंस्पेक्टर सुधीर घंटों करवटें बदलने के बाद बमुश्किल आधा घंटा सोए होंगे कि एक सब इंस्पेक्टर ने आकर जगा दिया। क्या है भाई, क्या आफत आ गई है? वो झुल्लाते हुए बोले। क्या बताऊं साहब, अजीब मुसीबत में जान है। शायद फिर कोई कत्ल हो गया है, सब इंस्पेक्टर ने कहा। शायद हो गया है क्या मतलब? एक आदमी धर्मपुर के जंगलों में एक लाश देखकर इतला देने आया है। इस वक्त धर्मपुर के जंगलों में इस आदमी को क्या काम? मेरे ख्याल से 2 बज रहे होंगे। इंस्पेक्टर सुधीर ने शब ख्वाबी का लिबादा उतारते हुए कहा। मैंने इसे सवाल नहीं किए, सीधा यहाँ चला आया, सब इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। दोनों तेज कदमों से चलते हुए दफ्तर पहुंचे। इंस्पेक्टर सुधीर ने इतला लाने वाले अजनबी को घूर कर देखा। वो एक नौजवान खुशपोश शख्स था। इसके चेहरे पर घबराहट के आसार नजर आ रहे थे। टाई की गिरा ढीली होकर कॉलर के नीचे लटक आई थी। बालों पर जमी हुई गर्द से जाहिर हो रहा था कि वो बहुत दूर से सफ़र करके आ रहा है। इसकी सांस फूली हुई थी। क्यों साहब, क्या बात है? सुधीर ने कड़े लहजे में पूछा। मैं अभी अभी धर्मपुर के जंगल में एक औरत की लाश देख कर आ रहा हूँ, इसने पेशानी से पसीना पूंछते हुए कहा। लेकिन आप इस वक्त धर्मपुर के जंगल में क्या कर रहे थे? सुधीर ने कहा। मैं दरअसल जलालपुर से ये वापस आ रहा था। जलालपुर यहाँ से तकरीबन 20 मील के फासले पर है। आप सवारी पर आ रहे थे? मोटरसाइकिल पर। जब मैं जोसेफ रोड के पीटर रोड की तरफ मुड़ने लगा तो मैं सड़क के किनारे एक औरत की लाश देखकर रुक गया। इसका ब्लाउज खून से तर था। उफ मेरे खुदा, कितना भयानक मंजर था। मैं ज़िंदगी भर ना भुला सकूँगा। तो आप जलालपुर में रहते हैं? जी नहीं, मैं यहीं इसी शहर में रहता हूँ। एक दोस्त से मिलने जलालपुर गया था तो इतनी रात गए, वहाँ से वापसी की क्या ज़रूरत थी? जनाब वाला, मैं ये कत्ल खुद करके आपको इतला देने नहीं आया, अजनबी ने कदरे झुल्ला कर कहा। मैंने एक लाश देखी और एक शहरी होने की हैसियत से अपना फ़र्ज़ पूरा करने को आपको इतला देने आ गया। नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं, सुधीर ने संजीदगी से कहा। मैं भी अपना फ़र्ज़ पूरा करते हुए ही इधर आ रहा हूँ। आपका क्या नाम है? मुझे रणधीर सिंह कहते हैं। आप क्या काम करते हैं? उफ मेरे खुदा, मैंने यहाँ आकर सख्त गलती की, अजनबी ने कदरे परेशानी के से लहजे में कहा। अरे साहब, मैं आपके साथ ही चलूँगा। चलना तो पड़ेगा ही। खैर अच्छा, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो मालूम होते हैं। फिर सही। दरोगा जी, ज़रा जल्दी से 3 कांस्टेबलों को तैयार कर लीजिए और इस वक्त ड्यूटी पर जो ड्राइवर हो इसे भी बुलवा लीजिए। थोड़ी देर बाद पुलिस की लारी पीटर रोड पर धर्मपुर की तरफ जा रही थी। रात हद दर्जा तारीख थी। सन्नाटे में लारी की आवाज़ ऐसी मालूम हो रही थी जैसे बेशुमार खबीस अरवाह एक साथ मिलकर चिल्ला रही हों। लारी के बरकी लैंपों की रोशनी दूर तक सड़क पर फैल रही थी। सड़क के किनारे मोड़ से तकरीबन 2 फरलांग इधर ही एक बड़ा सा दरख्त सड़क पर गिरा हुआ नजर आया। अरे ये क्या? अजनबी चौंक पड़ा। लारी दरख्त के पास आकर रुक गई। मैं आपसे कसम खाकर कहता हूँ कि अभी आधा घंटा कबल जब मैं इधर से गुजरा, यहाँ कोई दरख्त नहीं गिरा पड़ा था, अजनबी ने परेशान लहजे में कहा। सब लोग लारी से उतर आए। आप ही कमाल करते हैं, आपकी बात पर कैसे यकीन आएगा? जाहिर है आज आंधी भी नहीं आई। ये भी साफ है कि दरख्त का काटा गया है और आधा घंटा में इतने मोटे तने वाले दरख्त को काट डालना आसान काम नहीं। अब मैं आपसे क्या अर्ज़ करूं? अजनबी ने अपने खुश्क होठों पर ज़बान फेरते हुए कहा। खैर ये बाद में सोचा जाएगा, कोतवाली इंचार्ज तेज़ लहजे में बोला। अब वो जगह यहाँ से कितनी दूर है? ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 फरलांग, अजनबी ने जवाब दिया। लारी वहीं छोड़कर ये पार्टी टार्च की रोशनी में आगे बढ़ी। तारीख सड़क पुलिस वालों की भारी भरकम जूतों की आवाज़ से गूंज रही थी। उफ मेरे खुदा, अभी, अजनबी ने चलते चलते रुक कर कहा। क्यों, क्या बात? कोतवाली इंचार्ज बोला। कहीं मैं पागल ना हो जाऊं, अजनबी ने बेचैनी में अपनी नाक रगड़ते हुए कहा। ए मिस्टर, तुम्हारा क्या मतलब है? कोतवाली इंचार्ज ने गरज कर कहा। मैंने वो लाश यहीं देखी थी। मगर 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 क्या कर रही हो? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यही तो हैरत की बात है सरकार, यहाँ पर भूत प्रेत भी बकसरत रहते हैं, कांस्टेबल मिनमिनाती हुई आवाज़ में बोला। बको मत, कोतवाली इंचार्ज चीख कर बोला। इसका गुस्सा अपनी इंतहाई मंजिलों को छू रहा था। मैं तो बड़ी मुश्किल में फंस गया, अजनबी गुलूगीर आवाज़ में बोला। अभी कहाँ? अभी फंसेंगे आप मुश्किल में, कोतवाली इंचार्ज ने तल्ख लहजे में कहा।
خواہ خواہ پریشان کیا۔ کیا تم نے رک کر قریب سے لاش دیکھی تھی؟ جی ہاں، اس کے سینے سے خون ابل رہا تھا۔ عجیب لاش تھی، کہیں زمین پر خون کا دھبا تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کوتوالی انچارج جھک کر ٹارچ کی روشنی میں زمین کو غور سے دیکھنے لگا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، بس رہنے دو۔ خواہ میں وقت برباد کیا، کوتوالی انچارج نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میں کہتا ہوں سرکار، بھوت ٹھائیں۔ اچانک فائر کی آواز نے سب کو بخلا دیا۔ کوتوالی انچارج کا ہاتھ پستول کے کیس پر ہی تھا کہ دوسرا فائر، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ اب ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے بہت سے آدمی بیک وقت بندوقیں چلا رہے ہوں۔ کوتوالی انچارج اور سب انسپکٹر نے اپنے پستول نکال کر درختوں کی آڑ لے لی، لیکن انہیں جلدی سے وہاں سے بھاگنا پڑا کیونکہ ان کے پیچھے سے ہی فائر ہونے کی آوازیں شروع ہو گئی تھیں۔ دفتن ایک چیخ سنائی دی، پھر دوسری، اور ایک سپاہی لڑکھڑا کر گر پڑا، پھر اٹھ کر بھاگا۔ یہ لوگ بدقت تمام لاری تک پہنچ گئے۔ جس وقت ڈرائیور لاری بیک کر رہا تھا، قریب ہی سے 2 فائر شروع ہو گئے۔ لاری تیز رفتاری سے شہر کی طرف جا رہی تھی۔ فائر اب تک سنائی دے رہے تھے۔ ایک سپاہی کے بازو پر گولی لگی تھی، وہ سیٹ پر پڑا کر را رہا تھا، لیکن وہ کہاں گیا؟ سب انسپکٹر نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ جہنم میں، کوتوالی انچارج نے تلخ لہجے میں کہا۔ مجھ سے زیادہ احمق شاید روئے زمین پر نہ ملے۔ آخر میں اچھی طرح اطمینان کیے بغیر اس کے ساتھ چلا کیوں آیا؟ کمبخت کا یہ بھی نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ تھا کون۔ لوگوں کی جان لینے کی ایک بہتری سازش تھی، مگر صاحب وہ کسی طرح بھی جھوٹا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ سب انسپکٹر نے کہا۔ 22 سال سے اس محکمے میں جھک نہیں مارتا رہا داروغہ جی، کوتوالی انچارج نے خشک لہجے میں کہا۔ ابھی آپ کا تجربہ ہی کتنا ہے؟ میں 1 میل سے مجرم کی بو سونگھ لیتا ہوں۔ آخر وہی ہوا جس کا کھٹکا تھا، مگر یہ کسی بہت بڑے اور منظم گروہ کا کام معلوم ہوتا ہے۔ ارے اس کا تو مجھے خیال ہی نہیں۔ سب انسپکٹر جلدی سے بولا۔ واللہ بال بچ گئے، البتہ بیچارہ کرن سنگھ بری طرح زخمی ہو گیا، کوتوالی انچارج نے کہا۔ اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سپرنٹنڈنٹ صاحب کو اپنی اس حماقت کا کیا جواب دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب چپ ہو گئے، البتہ کرن سنگھ کی کراہیں ابھی تک جاری تھی۔ غنیمت یہی تھی کہ گولی ہڈی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے بغیر بازو کے گوشت کو چھیدتی ہوئی گزر گئی تھی۔ کیوں نہ ہم لوگ پھر وہیں چلیں؟ اس طرح بھاگ نکلنا تو ٹھیک نہیں، سب انسپکٹر نے کہا۔ پاگل ہوئے ہو؟ انچارج بولا۔ ہمارے پاس 2 پستولوں کے علاوہ اور ہے ہی کیا؟ ادھر نہ جانے کتنے ہوں، میرا خیال ہے کہ 15-20 سے کم نہ ہوں گے۔ عجیب حماقت ہوئی، سب انسپکٹر آہستہ سے بولا۔ دوسرے دن صبح 6 بجے دھرم پورہ کا جنگل مسلح پولیس کے جوتوں کی آوازوں سے گونج رہا تھا۔ کربو جوار کے دیہاتوں میں سے تقریباً 300 آدمی شبے میں گرفتار ہوئے، جن پر جوتوں اور کوڑوں کی بارش ہو رہی تھی۔ ان میں سے کئی تو اتنی شدت سے پٹ رہے تھے کہ انہیں غش آ گیا، لیکن نتیجہ صفر۔ کوئی خاص سراغ نہ مل سکا۔ آخر 4-5 گھنٹوں کی جان فشانی کے بعد معاملہ محکمہ سراغ رسانی کے سپرد کر دیا گیا۔ راج روپ نگر کیس کے شہرت یافتہ انسپکٹر فریدی اور سرجنٹ حمید کوتوالی پہنچ چکے تھے۔ واقعات کا علم انہیں پہلے ہی سے تھا، لیکن انہوں نے کوتوالی انچارج وغیرہ کے بیانات کو ریکارڈ کیا اور ایک چکر دھرم پورہ کے جنگلوں کا بھی لگا آئے۔ دن بھر کی دوڑ دھوپ کے بعد جب کوتوالی واپس آئے تو کئی چہرے طنزیہ انداز میں ان پر مسکرا رہے تھے۔ فریدی تو اس قسم کے واقعات کو ہنس کر ٹال دیتا تھا۔ سرجنٹ حمید نے ناک منہ چڑھائی۔ اسے امید تھی کہ فریدی جلد ہی کوئی سراغ لگا کر اس خفت سے پیچھا چھڑا لے گا۔ خود اس کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ سوچتے سوچتے دفعتاً اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ انسپکٹر صاحب، اس نے فریدی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ لوگ بھی کتنے بدھو ہیں۔ کیا مطلب؟ فریدی نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ مطلب کیا؟ وہی مشل ہے، بچہ بغل میں ڈنڈورا شہر میں، ارے لا حول ولا قوت۔ کہنے کا مطلب یہ کہ ملزم کا سراغ مل گیا، حمید نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں مجھ پر شبہ ہے؟ فریدی نے مسکرا کر کہا۔ خیر وہ تو پرانی چیز ہے، میری پیٹھ ٹھوکیے۔ کہیے تو بتاؤں۔ مجھے افسوس ہے کہ اس وقت ٹھوکنے کی کوئی چیز میرے پاس ہاتھ میں نہیں۔ خیر تم بتاؤ۔ موٹر سائیکل؟ ملزم نے اپنی موٹر سائیکل رات یہیں چھوڑی تھی نا؟
حمید نے کہا۔ بہت دیر میں پہنچے۔ مجھے صبح کو ہی خیال آیا تھا، لیکن اس کی موٹر سائیکل قطعی ایسی نہیں ہو سکتی جو اس کا پتہ نشان دے، فریدی نے سگار سلگاتے ہوئے کہا۔ پھر بھی دیکھ لینے میں کیا حرج ہے، حمیدی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ دونوں کوتوالی انچارج کے ہمراہ وہاں پہنچے جہاں رات ملزم نے اپنی موٹر سائیکل چھوڑ دی تھی۔ موٹر سائیکل ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ دیکھو، میں نہ کہتا تھا، فریدی نے کہا۔ نمبر کی پلیٹ نکال لی گئی ہے، لیکن کمپنی کا نمبر تو ضرور ہوگا، حمیدی نے جھک کر دیکھتے ہوئے کہا۔ اور یہ نے کہا لگایا۔ حمید بھی کھسیانہ ہو کر ہنسنے لگا۔ ہم لوگ نیرے گھامڑ ہیں فریدی صاحب، کوتوالی انچارج نے ہنس کر کہا۔ پہلے ہی دیکھ کر اطمینان کر چکے ہیں، لیکن ٹھہریے، فریدی نے زمین پر کچھ دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ نے ایک بات نہ دیکھی ہوگی۔ کیا؟ یہی کہ کمپنی کا نمبر یہیں کوتوالی میں اسی جگہ آج ہی کسی وقت صاف کیا گیا ہے۔ جی؟ کوتوالی انچارج نے حیرت سے دیدے پھاڑتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، یہ دیکھیے، آپ زمین پر لوہے کی ریت نہیں دیکھ رہے؟ اف، بڑی غفلت ہوئی، کوتوالی انچارج نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ انہی باریکیوں کے لیے تو ہم خاکساروں کو تکلیف دی جاتی ہے، سرجنٹ حمید نے تن کر سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ لیکن اس سے کیا؟ ملزم بہرحال ابھی تک پردہ راز ہی ہے، کوتوالی انچارج نے جھنجھلا کر کہا۔ جی نہیں، بس یہ سمجھیے کہ وہ ہماری جیب میں رکھا ہوا ہے، حمید نے مسکرا کر کہا۔ خیر، دیکھا جائے گا، نہ گھوڑا دور نہ میدان، کوتوالی انچارج نے جانے کے لیے مڑتے ہوئے کہا۔ سرجنٹ حمید فاکس ٹراٹ کی دھن میں سیٹی بجانے لگا۔ فریدی کا ذہن مختلف قسم کی گتھیاں سلجھانے میں مصروف تھا۔ آخر کار وہ کوتوالی انچارج کو مخاطب کر کے بولا۔ داروغہ جی، اب یہ بات تو اچھی طرح واضح ہو گئی کہ ملزم یا ملزموں کا نشانہ آپ ہی تھے۔ کیوں؟ میں ہی تھا، کوتوال اچانک چونک پڑا۔ آپ کے بیان کے مطابق رات 5 سب انسپکٹر اور 40 سپاہی ڈیوٹی پر تھے۔ ان میں سے آپ کسی کو بھی منتخب کر سکتے تھے، اس لیے ان میں سے کسی ایک کو مار ڈالنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ دھرم پور کوتوالی ہی کے حلقے میں ہے، اس لیے قتل وغیرہ کے سلسلے میں موقع واردات پر آپ ہی کا پہنچنا یقینی ہو سکتا ہے۔ اوہ، اس کا تو مجھے خیال ہی نہیں رہا، کوتوالی انچارج نے بے چینی سے کہا۔ اب آپ ہی بتائیے کہ آپ کا شبہ کس پر ہے؟ بھلا میں کیسے بتاؤں؟ شہر کا بدماش میرا دشمن ہو سکتا ہے، کوتوالی انچارج نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ بہرحال اب ہمیں کوئی مدد نہیں دے سکتے، حمید نے مسکرا کر کہا۔ حمید صاحب، میں آپ سے استدعا کروں گا۔ حمید، تم چپ رہو، انسپکٹر فریدی نے حمید کو گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں داروغہ جی، کیا پیٹر روڈ کے چوراہے کے قریب کوئی بستی ہے؟ ہاں، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، لچمن پور، لیکن اس کا فاصلہ وہاں سے تقریباً 4 فرلانگ ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ میں اس وقت وہاں جا کر تفتیش کروں، انسپکٹر فریدی نے کہا۔ لیکن آپ کو وہاں اس وقت صرف 2 عورتیں اور بچے ملیں گے، وہاں کے سارے مرد تو یہیں حوالات میں ہیں۔ تب تو اور بھی اچھا ہے، حمید نے اپنا نچلا ہونٹ چاٹتے ہوئے کہا۔ فریدی نے اسے پھر گھور کر دیکھا اور یک بیک سنجیدہ ہو گیا، لیکن یہ سنجیدگی اتنی مضحکہ خیز تھی کہ جھلایا ہوا ہو کر کوتوالی انچارج بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ حمید کی بے وقت کی ظریفانہ حرکتیں فریدی کو اکثر بری طرح کھل جاتی تھیں۔ اسی عادت کی بنا پر فریدی عموماً کہا کرتا تھا کہ وہ زندگی بھر ایک اچھا جاسوس نہیں بن سکتا۔ فریدی کو اس وقت کی بے تکی باتوں پر غصہ آ رہا تھا، لیکن چند لمحوں کے بعد اس کا ذہن پھر اصل مقصد کی طرف آ گیا۔ لچمن پور کی طرف روانہ ہوتے وقت فریدی نے اس سب انسپکٹر کو بھی ساتھ لے لیا جو رات والے حادثے میں کوتوالی انچارج کے ساتھ تھا۔ آہستہ آہستہ تاریکی بڑھتی جا رہی تھی۔ انسپکٹر فریدی کی کار سڑک چھوڑ کر کچے راستے پر چلی جا رہی تھی۔ انسپکٹر فریدی صاحب، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی، سب انسپکٹر بولا۔